السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے 2 شعبان 1441 ہجری، 27 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی مقدس کتاب قرآن مجید 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ اور سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے 70۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام تذکرہ فرما رہے ہیں منافقین کا۔ اللہ فرماتے ہیں الم یاتہم، کیا نہیں آئی ہیں ان کے پاس، نبأ، خبر، الذین، ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم سے، وعاد، اور قوم عاد، وثمود، اور قوم سمود، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین شہر والے، والمؤتفکات، اور ان بستیوں والے جو الٹی ہو گئیں، اتتہم رسلہم، ان کے پاس آئے ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ، پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیظلمہم، ان پر ظلم کرنے والا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، کیا ان لوگوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین شہر والے، اور ان بستیوں کے رہنے والے جو الٹی ہو گئے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے نبی واضح دلائل لے کر آئے، اور رب کائنات تو ان پر ظلم کرنے والے نہیں تھے، لیکن وہ ظالم اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو یہ نصیحت فرمائی ہے جو کہ دل سے انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کس طرح غرق ہو گئی تھی، ما سوائے ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے؟ اور آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ قوم عاد کس طرح ایک تیز ہوا کے ذریعے رب کائنات انہیں ہلاک کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اور پھر کس طرح تیز چیخ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو جھٹلانے والی جو قوم تھی، اور ان کی اونٹنی کے گھٹنے کاٹنے والی جو قوم تھی، کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور رب کائنات نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو کس انداز سے معجزات کے ساتھ ان کی مدد فرمائی، نمرود کو ہلاک کیا، اور شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین میں رہتی تھی، کیسے ان پر رب کائنات نے عذاب مسلط کیا ایک سے زیادہ قسم کا، اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم کس طرح رب کائنات نے ان کی بستی کو الٹ دیا، اور اس بستی کا نام سدوم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جھٹلایا اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے وہی کام کیا جو تم کر رہے ہو، انبیاء کو تسلیم نہ کرنا۔ فرق صرف یہ ہے کہ تم زبانی تسلیم کرتے ہو، دل سے انکار کرتے ہو، وہ زبان اور دل دونوں سے انکار کرتے تھے۔ تو رب کائنات کسی پر ظلم نہیں کرتے، لوگ انبیاء کو جھٹلا کر اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، خود عذاب کو آواز دیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا اتنا ہی،
دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں پر قیامت تک کے آنے والے منافقین اور مکذبین جو جھٹلاتے ہیں، چاہے ان کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے ساتھ اور چاہے بعد کے ساتھ، ان کو متنبع کیا ہے کہ سابقہ امتوں کا حشر نشر دیکھ لو، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے صرف 6 جو قومیں تھیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ 6 قومیں کون کون سی تھیں؟ شام، عراق، یمن، یہ سارے کے سارے بلاد العرب کے قریب کے رہنے والے تھے، اور معزز خواتین و حضرات، ان تمام کی تمام اقوام کا جو حشر نشر ہوا یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، اور قوم عاد کا جو حشر ہوا وہ گزر چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی گئی تو رب کائنات نے ان سے نعمتیں چھین لیں، اور پھر شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کا جو حشر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو زمین میں دنسایا، ان پر پتھروں کی بارش نازل کر دی، اور ان کے آثار جو ہیں وہ باقی ہیں شام، عراق اور یمن میں، عرب کے قریب قریب۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام سے انہوں نے معجزات طلب کیے تو انہوں نے جب یہ ان سے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے وعدے معجزات بھی دکھا دی، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب قومیں ایک خاص حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں، تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب قومیں ایک خاص حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو اللہ رب العزت پھر ان کی باغیں کھینچ لیتے ہیں، رب کائنات پھر ان پر عذاب مسلط کر دیتے ہیں، اور یہی عذاب اللہ تعالیٰ نے پھر کفار مکہ پر بھی مسلط کیا، غزوہ بدر کی صورت میں، دیگر غزوات کی شکل میں، لیکن منافقین پھر بھی اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ تو یہ ایک الارم ہے، تنبؤ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک کے آنے والے منافقین اور ان منافقین کے آقاؤں کے لیے کہ وقت ہے سنبھل جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔